نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ واقعہ تو آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا کہ جس میں ڈوبی ہوئی بارات، اس کا واقعہ آپ نے بزرگوں کی زبانی سنا ہوا ہوگا کہ ڈوبی ہوئی بارات وہ بڑھیا کی وہ کس طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے صدقے جو ہے وہ 12 سال کے عرصہ کے بعد دریا سے نمودار ہوئی تھی۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا آج، اور پھر وہ واقعہ سنا کر اس واقعہ کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس واقعہ کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، تو یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس واقعہ کی طرف آتے ہیں، اور اس واقعہ کو سنانے سے پہلے کہ میں ایک آپ کو کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو حالت بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے یہ سناتا ہوں کہ وہ زیارت آپ کو کس طرح نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد ڈوبی ہوئی بارات، اس کے متعلق میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک دن حضور غوث الاعظم یہ بات بھی بہجت الاسرار میں ہے۔ ایک دن حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ مجلس آپ کی سجی ہوئی تھی اور آپ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں موجود تھے، اور وہ نیند ان کو آ گئی، وہ مجلس میں نیند کر رہے تھے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل مجلس سے فرمایا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اہل مجلس سے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ممبر سے نیچے اترے، ممبر شریف سے نیچے اترے، اور حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے، باادب کھڑے ہو گئے۔ اب وہ نیند کر رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے اس طرح باادب کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر، اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے نا؟ پوچھا کہ آپ نے زیارت کی ہے نا حضور علیہ السلام کی؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے خواب میں۔ تو آپ نے فرمایا میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا، میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا کہ تم خواب میں حضور السلام کی زیارت کر رہے، اور میں باادب اسی طریقے سے اسی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنی کھڑا ہونے کی وجہ بتا دی کہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب یارو یہ وجہ تو وہ بتائے نا کہ جسے اس بات کا علم ہو کہ خواب میں کیا چل رہا ہے، ایسی بات وہی کر سکتا ہے نا جسے پتا ہو کہ اس شخص کے خواب میں کیا چل رہا ہے۔ تو خیر یہ بات میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ جب آپ سے پوچھا گیا اس بارے میں تو آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میں اسی لیے باادب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی ہے؟ میرے آقا نے آپ کو کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا نصیحت فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لوں۔ پھر بعد ازاں لوگوں نے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اس لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جب ان سے پوچھا، حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، او بھائی تم کیا پوچھتے ہو؟ میں خواب میں اپنے نبی کی زیارت کر رہا تھا، وہ عالم بیداری میں اپنے آقا کی زیارت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں تو خواب میں آقا کی زیارت کر رہا تھا نا، تو وہ باادب اسی لیے کھڑے تھے کہ میں خواب میں زیارت کر رہا تھا، وہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے خواب میں حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ میرے خواب میں جاگتے ہوئے وہ اپنے آقا کی زیارت کر رہے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ بات بہجت الاسرار میں ہے۔ اچھا، اب ڈوبی ہوئی بارات، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ واقعہ اب میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ بغور اس کو سنیں۔ یہ واقعہ جو ہے سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، ایک بار حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا، 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا کہ جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ یا مرشدی اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اور اس واقعہ کو آج 12 سال ہو گئے ہیں۔ مرید نے عرض کی، حضور اس واقعہ کو بیتے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ماں کا جگر جو ہے نا، ماں کا جگر ہے بیچاری، غم اس کا جاتا ہی نہیں ہے، اس کا غم جاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے، روزانہ ناغہ نہیں کرتی، بلا ناغہ آتی ہے، دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا کہ 12 سال کا عرصہ بیت چکا، ابھی تک اس کے دل کا زخم جو ہے وہ اسی طرح ہرا بھرا ہے، اتنا بڑا غم۔ آپ کو اس پر جب ترس آیا نا، تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں حضور غوث الاعظم نے عرض کی، اے میرے مولا، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ غیبی آواز آئی، اے میرے پیارے عبد القادر، یہ تاخیر جو ہے خلاف تقدیر نہیں ہے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، ایک لفظ کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر باتقاضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔
زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے بتقاضائے حکمت۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی سواری، نہ انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے سے گزارنا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا، اے میرے مولا یہ تاخیر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا یہ سارا کچھ کہ یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، میں چاہتا تو کن سے زمین و آسمان پیدا کر دیتا، پر میں نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے بھی 6 دن میں پیدا کیے بتقاضائے حکمت۔ تو اب یہ ہر چیز 12 سال کا عرصہ ہر چیز ختم ہو چکی، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، اور اب دوبارہ اجزائے جسم میں ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ بس یہ جملہ ہی کہا، یہ جملہ ہی آپ نے غیبی آواز سنا، تو ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی جو 12 سال سے ڈوبی ہوئی تھی، وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ، دولہا دلہن باراتی، وہ سب کشتی جو ہے دریا پر نمودار ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ پھر کیا ہوا؟ تمام باراتی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے جو ہے وہ آ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ دیکھو یہ حکمت ہے، بے شمار کفار نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ یہ سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار میں یہ آپ کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بر صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اچھا، اب اس واقعہ کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب اس واقعہ کے بارے میں سوال کیا گیا فتاوی رضویہ شریف میں جلد 29 میں، جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگرچہ یہ روایت نظر سے نہ گزری، نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ضرور ہے، اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں ہے۔ اس واقعہ میں کوئی امر خلاف شرع نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، تو یہ آپ کی عظمت اور شان تھی، کہ 12 سال سے ڈوبی ہوئی بارات آپ کی دعائے مبارک سے وہ جو ہے دوبارہ نمودار ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے ولی کی دعا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے یارو، بھلے 12 سال کا زمانہ ہی کیوں نہ گزر گیا ہو، تو اس رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ اس رب نے کیا ہے۔ حضور غوث اعظم انہوں نے تو صرف دعا کی ہے، اور رب تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور 12 سال سے ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ اپنی سطح پر دریا میں نمودار ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت روشن فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔